وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. صدق الله العظيم. بلا تمہید و تبصرہ عرض ہے کہ آج اسلام دشمن طاقتیں اپنی ساری حدیں پار کر چکی ہیں، سازشوں کے تانے بانے بننے میں سرگرم ہیں. انہی سازشوں میں سے ایک اہم سازش اس وقت اوقافی جائیداد پر حملہ ہے. اوقافی جائیداد ایک ایسی دائمی پونجی ہے جو آخرت کا ذخیرہ ہے، جسے ایک مسلمان اللہ کے نام پر اپنی ملکیت سے نکال کر قوم و ملت کے نفع کے لیے وقف کر دیتا ہے، اور وہ تا قیام قیامت اس کے اجر کا مستحق ہوتا ہے. اوقافی جائیداد کی وجہ سے مسلمانوں کو وہ طاقت حاصل ہوئی جس نے امت مسلمہ کے تاریخ کے رخ کو بدل دیا. اوقافی جائیداد ہی مسلمانوں کی وہ طاقت ہے جس کی وجہ سے اندھیروں میں روشنی ملی، فتنوں میں ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنی، اور ظلم و ستم کے دور میں بھی دین کی شمع کو بجھنے نہیں دیا. جی ہاں، اوقافی جائیداد ہی مسلمانوں کی وہ طاقت ہے جس نے مساجد کو آباد رکھا. اگر اوقاف نہ ہوتے تو نہ بظاہر مدارس ہوتے، نہ مساجد کی محرابوں سے اذانیں گونجتی، نہ قرآن کے قاری تیار ہوتے. اوقافی جائیداد ہی مسلمانوں کی وہ طاقت ہے جس نے یتیموں اور بیواؤں کی چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دی، ان کی ضرورتوں کا سہارا اور ان کی امیدوں کا چراغ بنی. یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں اوقافی جائیداد مضبوط ہے وہاں امت کی دینی سرگرمیاں مضبوط ہے، اور جہاں اوقافی جائیداد کی گرفت کمزور ہے وہاں امت کمزور پڑتی جا رہی ہے. اسلام نے وقف کو عظمت دی کیونکہ یہ مال نہیں، نیکیوں کا ذریعہ ہے. ایک طرف قرآن نے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کے ذریعے اس کی اہمیت کو واضح کیا، تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صدقۃ جاریۃ نے یہ بتا دیا کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے مگر اس کی نیکیاں ہمیشہ جاری رہتی ہے. مسجد کی ہر اذان کا ثواب، مدرسے کی ہر کتاب کا ثواب، یتیم کی ہر مسکراہٹ کا ثواب، یہ سب وقف کی برکت ہے. اسلام نے وقف کو اللہ کی امانت قرار دیا. اسی اہمیت کی وجہ سے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا بہترین باغ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بیواؤں کو گھر خرید کر راہ خدا میں دے دیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی کا کنواں خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خیبر کی زمین وقف کر دی. سامعین مسابقہ، وقف شدہ اراضی کا استعمال اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جبکہ اس کو دین کی سربلندی اور اسلام کی اشاعت کے لیے استعمال کیا جائے. ان اراضی پر دینی و خیراتی کاموں کو خوب فروغ دیا جائے، غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کے لیے استعمال کیا جائے، مساجد، مدارس اور خانقاہیں آباد کی جائے. وقف شدہ زمینوں اور دکانوں کے کرائے کو دین کی اشاعت اور اس کے ترقی کے لیے خرچ کیا جائے. لیکن افسوس، آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا حملہ اوقافی زمینوں پر ہو رہا ہے. خبریں دبائی جا رہی ہے، مساجد کے لیے وقف شدہ زمینوں پر دکانیں کھولی جا رہی ہے، مساجد کی زمینات پر مکان بنائے جا رہے ہیں، اوقاف کی زمینوں پر شاپنگ مالز تیار کیے جا رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من اقتطع شبرا من الارض بغیر حقه تغرقه یوم القیامت ارضین فرما کر ایک بالشت زمین کو ظلماً ہڑپ کر لینے پر سخت عذاب کی وعید سنا دی. ذرا سوچو، ایک بالشت کا یہ انجام ہے تو جو لوگ پوری اوقافی جگہ کو ہڑپ لیتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا. سامعین مسابقہ، ہم نے اوقافی جائیداد کے تحفظ کے لیے ریلیاں نکال لیے اور بڑے بڑے جلسے جلوس کر لیے، لیکن آج ہمیں ایک تلخ حقیقت تسلیم کرنی ہوگی کہ یہ دور شور و شرابے کا نہیں، یہ دور کاغذات اور ریکارڈ کا ہے. آج عدالتوں میں فیصلے جذبات دیکھ کر نہیں بلکہ دستاویزات دیکھ کر کیے جا رہے ہیں. اس وقت کاغذات اور ریکارڈ کی حصی طاقت ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ وقت نامہ رجسٹری مکمل کرے، اوقاف بورڈ میں ریکارڈ اپڈیٹ کرے، گزٹ نقشے حدود اور میجرمنٹ محفوظ رکھے، جعلی قبضوں کے خلاف مضبوطی کے ساتھ قانونی کارروائی کرے،
اگر ہم نے دستاویزات محفوظ نہیں رکھے تو مساجد ہمارے ہوں گے مگر کاغذات پر کسی اور کا سین ہوگا، مدارس ہمارے ہوں گے مگر رجسٹری کسی اور کی ہوگی، زمینیں ہماری ہوں گی مگر قبضہ کسی اور کا ہوگا۔ آئیے آج ہم سب مل کر اس حساس مسئلے کے تعلق سے قوم و ملت کو بیدار کریں۔ اوقاف کی اہمیت اور اوقافی جائیداد کے استعمال کے سلسلے میں اسلامی شعور کو بیدار کرے تاکہ اسلامی اوقاف کے صحیح استعمال کی فکر پیدا ہو اور قوم و ملت کے لیے اس عظیم سرمایہ سے بھرپور استفادہ کی راہیں ہموار ہو۔ وما علینا